قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کہ یہ نصف علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل اب یہاں سے حالات شروع کر رہے ہیں کہ مردوں میں 4 تھے، باپ، دادا اور اخیافی بھائی اور اللاتی نہیں، اخیافی بھائی، اللاتی کا تذکرہ نہیں، اوپر دیکھیے 4 جو ہے نا مرد، باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، ہے نا۔ اللاتی بھائی اسبا میں آئے گا، اس کی گفتگو وہاں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 جو مرد ہیں ان کا حصہ کب کتنا ہوگا اسے یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہاڑا بہت اچھی طرح یاد کریں، اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حالات بھی بہت اچھی طرح یاد کریں، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے یاد کریں، کیونکہ حالات ہی پر مسائل کا مدار ہے۔ آپ کو حالات یاد رہیں گے، آپ حصہ متعین کریں گے، تب مسئلہ بنے گا۔ حالات یاد نہیں ہوں گے، آپ حصہ متعین نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں بن پائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہاڑا کو بھی رٹ لینا ہے اور حالات کو بھی پورے طور پر رٹ لینا ہے، سمجھنا نہیں، رٹنا ہے، دوبارہ دہرانا۔ صرف کہیں گے کہ ہم سمجھ کے کام چلا لیں گے تو نہیں چلے گا، سمجھ کے ساتھ اس کو پورے طور پر رٹ لینا ہے، سمجھ لینے کے ساتھ، تاکہ بغیر سوچے سمجھے آپ کی زبان سے نکلے حالات باپ کے کتنے ہیں تو اتنے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو کتاب ہے اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو اچھی بات ہے، اگر موجود نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اخیر میں اردو حاشیہ ہے نا، یہ صفحہ نمبر 141 سے شروع ہے، قواعد میراث کے نام سے۔ تو جو 41 صفحہ نمبر 141 سے جو حاشیہ شروع ہے اس میں حالات کو نمبر وار شمار کرایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد کرنے میں وہاں سے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے یہاں کہا عمل فلہ احوال ثلاث، کہہ دیا 3 حالات ہیں، وہ 3 حالات کون کون ہیں تو ایک ساتھ سب بیان ہے نا۔ اب اوپر الٹا کر کے ادھر جائیے تو آپ دیکھیے باپ، اس کی 3 حالتیں ہیں، نمبر 1 فلاں، نمبر 2 فلاں، نمبر 3 ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں یاد کرنا زیادہ آسان ہے رٹنے کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو وہ ذہن میں رہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے اس کو طلب کر لیجیے، اس کا فوٹو۔ میں گروپ میں ڈالوں گا، وہ ایک اضافی چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو خود ہی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، آپ بھی کچھ کریں۔ عمل فلہ احوال ثلاث، باپ کے 3 حالات ہیں۔ الفرض المطلق، پہلا ہے مطلقاً اس کا حصہ، جس کو فرض مطلق سے ثابت کرنا، مطلقاً اس کا حصہ، وہ ہے کیا؟ سدس، چھٹا حصہ، یعنی باپ کا مطلقاً حصہ کتنا ہے؟ چھٹا، نہ کم نہ زیادہ۔ دوسرے وارثین کا آپ دیکھیں گے تو ان کا حصہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیے گا آگے چل کر، ٹھیک ہے؟ تو باپ کا حصہ ہے چھٹا، گویا 1 روپے میں اس کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ، 17 چھک 102، 17 چھک، ہاں یہ پھٹ سے سننا بھی چاہوں گا میں، کہ میں بولوں تو آپ اس کو مکمل کر دیجیے۔ تو باپ کا حصہ ہے چھٹا یعنی سدس، تو سدس جو باپ کا حصہ ہے یہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ زید مر گیا، اس کا باپ زندہ ہے اور زید کا بیٹا زندہ ہے، یہ دونوں زندہ آپس میں کیا لگیں گے؟
بولیے، یہاں رشتہ بھی جوڑنا بڑا اہم کام ہے. زید مر گیا، زید کا باپ زندہ ہے، زید کا بیٹا زندہ ہے، یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے؟ دادا پوتا. یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا. یہ آپس میں کیا لگیں گے؟ جو دونوں زندہ ہیں وہ آپس میں دادا پوتا ہے، اور مرا کون ہے؟ پوتے کا کے اوپر والی نسل اور دادا کے نیچے والی نسل ہے نا. تو اسی لیے زید مرا تو ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے نا، جو آپس میں دادا پوتا ہوں گے. سمجھے جی؟ زید مرا، یہ بھی ایک مطلب توجہ دینے والی چیز ہے کہ رشتے پر توجہ دیں. ہم پوچھیں گے زید مرا، اس کے 2 بھائی موجود ہیں، ہے نا جی. زید مرا، اس کے 2 بیٹے موجود ہیں، تو یہ 2 بیٹے آپس میں کیا ہوں گے؟ بھائی بھائی ہے نا. زید مرا، اس کے 2 بھائی آپس میں موجود ہیں، یہ 2 بھائی آپس میں کیا ہوں گے؟ بھائی بھائی ہوں گے، ہے نا جی. زید مرا، اس کی دادی موجود ہے اور اس کا پوتا موجود ہے، آپس میں کیا ہوگا رشتہ؟ نہ، یہ رشتہ اور بڑھے گا. زید کی دادی ہے اور زید کا پوتا ہے، مطلب آپس میں رشتہ کیا ہوا؟ دادا کی دادی. مرنے والا زید کا دادا نہ ہوا، تب نہ وہ پوتا بنے گا. تو زید کا پوتا یعنی مرنے والا اس پوتے کا دادا بنا، اور زید کی دادی مطلب اب اس دادا کی دادی ہوئی. یہ رشتہ دھیان میں رکھنا ہے، سمجھے؟ توجہ دیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل کام یہ نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ باپ کا حصہ سدس ہے. یہ سدس جو اس کا حصہ ہے، یہ زید مرا، اس کا باپ موجود ہے اور زید کا بیٹا موجود ہے، تب بھی زید کے باپ کو سدس ملے گا. اور زید مرا، اس کا باپ موجود ہے اور دوسرے وارثین موجود ہیں، تو بھی اس کا حصہ سدس سے کم نہیں ہوگا. سدس سے کم نہیں ہوگا. بعض حالات میں وہ سدس پائے گا اور اسبا بنے گا، اور بعض حالات میں وہ اسبا بن جائے گا. جیسے کہتے وذالک مال ابن، یہ سدس کب ملے گا اس کو؟ بیٹے کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ یا پر پوتے کے ساتھ، نیچے تک چلتے جائیں گے. والفرض والتعصیب مان، اور فرض اور تعصیب دونوں اکٹھے. یہ دوسرا حصہ ہوا. دوسری حالت بھی واقع ہے کیا؟ کہ اس کو فرض ملے گا. فرض کا مطلب سدس ہے نا، فرض اس کا کیا ہے؟ سدس. تو اس کو سدس ملے گا. وہ تعصیب اور اسبا بھی بنے گا. سمجھے؟ دونوں اکٹھے. یہ کب ہوگا؟ مال ابنتے، بیٹی کے ساتھ، اور ابنت الابن، یا پوتی کے ساتھ یا پر پوتی کے ساتھ. مطلب کیا ہوا؟ زید مرا، زید کی بیٹی موجود ہے اور زید کا باپ موجود ہے. تو ایسی صورت میں زید کی بیٹی کو وہاں پر ایک بیٹی ہے تو نصف دیا جائے گا. سمجھے؟ نصف ہم نے دے دیا. اب ہمارے پاس کتنا بچا؟ نصف ہے نا. آدھا ہم نے دے دیا بیٹی کو، اس کا آگے پڑھیں گے، ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملتا ہے، تو آدھا اس کو دے دیا ہم نے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آدھا بچا ہے. اس آدھے میں سے سدس دیں گے کس کو؟ باپ کو. سمجھے؟ تو سدس بنانے کے لیے ہم کو مسئلہ 6 سے بنانا پڑے گا. چھٹا حصہ کب نکلے گا؟ جب 6 سے مسئلہ بناؤ گے تب نا. 1 سے بناؤ گے تو چھٹا حصہ کامل نہیں نکلے گا، ٹوٹے گا. 17% نکلے گا، کسر ہوگا. اور کسر سے بچانے کے لیے یہاں کیا کرتے ہیں؟ کل مال کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ سب کو حصہ کامل ملے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس صورت میں زید کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی اور اس کے باپ کے درمیان ہمیں مال تقسیم کرنا ہے. تو اب ایسی صورت میں مسئلہ بنائیں گے یہاں پر ہم کس سے؟ 6 سے. 6 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3. یہ 3 ہم دے دیں گے کس کو؟ بیٹی کو. دے دیا ہم نے 3. اب بچا ہمارے پاس 3. اس 3 میں ہم سدس دیں گے کس کو؟ باپ کو. تو سدس 3 کا نہیں دیں گے، کل مال کا سدس دیں گے. کل مال کتنا تھا؟ 6. تو 6 تھا تو 6 کا سدس 1 نکلے گا، 1 ہم باپ کو دے دیں گے. اب ہم نے 1 باپ کو دیا، 3 بیٹی کو دیا. کتنا بچا ہمارے پاس؟ 2 بچ گیا ہے. یہ پلس کا نشان لگائیں گے، مثبت کا، اور اسی کے ساتھ آگے باپ کے نام کے نیچے 2 لکھ دیں گے. 1 حصہ بنا اس کا، 2 اسبا ہونے کی وجہ سے کہ مال بچ گیا تھا تب کوئی پانے والا تھا نہیں، یہ باپ کو مل گیا. تو اب باپ کا کتنا ہو گیا؟ 3. بیٹی کتنا ہو گیا؟ 3. لیکن بیٹی کو سیدھا 3 ملا ہے، باپ کو 2 اعتبار سے 3 ملا.
اسبا ہونے کے اعتبار سے 2 ملا ہے اور حصہ پانے کے اعتبار سے 1 ملا ہے. ٹھیک نا جی. کہتے ہیں وذالک مال ابنتے، یہ بیٹی کے ساتھ پوتی کے ساتھ اس سے نیچے چلے جاؤ. والتعصیب المحض، اور محض اسبا بننا. باپ کی تیسری حالت کیا ہے؟ اسبا بنتا ہے. یہ کب ہے؟ وذالک عند عدم الولد. سراجی میں جب لفظ ولد ذکر کریں نا تو بیٹی بیٹا دونوں مراد ہوتے ہیں، اتنا دھیان رکھنا. جہاں یہ لفظ ولد کہیں گے تو وہاں بیٹی بیٹا دونوں مراد ہوں گے. اگر بیٹا بتانا ہوگا تو ابن کہیں گے، بیٹی بتانا ہوگا تو ابنتن یا بنتن کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ہاں ولد کر دیا. وذالک عند عدم الولد وولد الابن، یہ اولاد اور اولاد کی اولاد یعنی بیٹے کی اولاد. تو یہ کہیے بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی کی عدم موجودگی ہے نا. بیٹا موجود ہے تو صرف اس کو چھٹا حصہ، باقی بیٹا پالے گا اسبا ہونے کی وجہ سے. بیٹا جب ہو تو دوسرا کوئی اسبا ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. بیٹی موجود ہے تو باپ کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ، اور مال بچ گیا تو اسبا بھی بنے گا. ہو گئی بات؟ ٹھیک. نہیں، ولد الابن ترجمہ کیجئے. ولد الابن ترجمہ کیجئے ٹھیک سے. وہ میں منہاج العربیہ والی عربی ہے، ترجمہ کیجئے. بیٹے کا بیٹا، یہ آپ نے منہاج العربیہ والا ترجمہ کیا، اب سراجی والا ترجمہ کر دیجئے. ولد کا ترجمہ دونوں. بیٹے کا بیٹا بیٹی وہ کون لگتا ہے؟ ہاں، تو اگر نواسا بھی ہوتا ہے یہاں پر تو ولد الابن نہیں کہتے، ولد الولد کہتے. ہاں ہاں، تو کہاں نواسا نواسی کہاں آیا ذرا دکھاؤ. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ولد الابن بیٹے کے بچے، بیٹی کے بچے نہیں. جب بیٹی کے بچے ہوں گے تب نا نواسا نواسی اس میں شامل ہوں گے. سمجھے؟ نواسا نواسی ذوی الارحام میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے دیکھو ولد الابن کا لفظ ابن طے کر رہا ہے کہ بیٹی کے بچوں کی طرف نہیں جانا ہے، کس کے بچوں کی طرف جانا ہے؟ تو کون؟ پوتا پوتی ہے نا. تو جو حکم بیٹا کا ہے وہی حکم پوتا کا ہوگا بیٹا کی عدم موجودگی میں. جو حکم بیٹی کا ہے وہی حکم نواسی کا نہیں ہوگا، وہی حکم کس کا ہوگا؟ پوتی کا ہوگا ہے نا، بیٹی کے عدم موجودگی. سمجھ گئے اس کو؟ 3 حالات ہیں. نمبر 1 سدس ہے نا، نمبر 2 اسبا ما سدس، نمبر 3 اسبا ہے نا. جیسے زید مر گیا، اس کی بیوی موجود ہے اور زید کا باپ موجود ہے، تو بیوی کو یہاں ربع ملے گا، چوتھائی، کوئی اور نہیں ہے. تو ہم نے 25% دے دیا کس کو؟ بیوی کو. بچا 75%، 3 ربع، وہ کون پائے گا؟ باپ پائے گا. اچھا، آپ کچھ حد تک بات آ گئی ذہن میں. یہ بتائیے ہم کو ربع بنانا ہے، ربع، تو مسئلہ کتنے سے بنائیں گے؟ 4 سے. بھائی ربع مطلب 4 حصہ نکالنے کے لیے مسئلہ 4 سے بنانا پڑے گا نا. ہاں، یہ آگے چل کر کے آئے گا، آپ نے ابھی سمجھ لیا ہے. یہ آگے چل کر کے اس کو بیان کریں گے، کیونکہ مسئلہ کب 6 سے بنتا ہے، کب 12 سے بنتا ہے، کب 8 سے بنے گا، کب کتنے سے بنے گا، ایک ہے نا سوال ہے. تو اس میں ایک بنیادی بات یہی ہے کہ کتنا حصہ ہے اس پر دھیان دیجیے آپ پہلے. اگر کوئی ٹکرا نہیں رہا ہے بات کی بات ہوگی، لیکن سرے دست یہاں پر حصہ پانے والی صرف کون ہے؟ بیوی ہے. وہ پائے گی چوتھائی. جب چوتھائی پائے گی تو ایسی صورت میں مسئلہ 4 سے بنے گا. زید مرا، اس کی بیوی موجود ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے. اب بیوی آگے چل کر کے پڑھیں گے 8واں حصہ پائے گی. کتنا پائے گی؟ اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا ہے نا. تو اگر 8واں حصہ نکالنے کے لیے 8 حصے کریں گے تب نا. 7 حصہ چھوڑیں گے، 1 حصہ بیوی دے دیں گے. سمجھے؟ والجد الصحیح کالاب، جد صحیح باپ کی طرح ہے. مطلب باپ موجود نہ ہو تو جو حکم باپ کا ہے وہی حکم کس کا ہو جائے گا؟ دادا کا ہو جائے گا. کہ دادا ہو اور بیٹا موجود ہو تو دادا کو سدس ملے گا جیسے باپ کو مل رہا تھا.
दादा हो और बेटी मौजूद हो तो दादा को सुदुस मां असबा मिलेगा, जैसे बाप को मिल रहा था। दादा हो और बेटा बेटी कोई ना हो, पोता पोती कोई ना हो तो असबा बनेगा। समझ गए ना? उसी को कहा वल जद्दु सही हो कला इल्ला फी अरबाए मसाइल। जद्द सही बाप की तरह है मगर 4 मसाइल में, 4 मसाइल में दोनों जुदा गाना है। वसनज़्कुरुहा फी मवादिहा, हम इसको जिक्र करेंगे इसके मकाम में। आगे इख्तिलाफी सूरत आएगी कि बाप अलग है, दादा अलग है। मैं आपको यहां एक बात की तरफ इशारा कर दूं, उनमें उमूमन यही चीज है कि बाप और दादा को एक दर्जे में रखा गया है। जो कहा गया इल्ला फी अरबाए मसाइल, बाप और दादा को जमहूर के कौल के मुताबिक एक दर्जे में रखा गया। किसी फकीह या किसी मुजतहिद ने इख्तिलाफ कर दिया है तो उसी को जिक्र कर देना है कि फलां के नजदीक, जैसे आगे चल करके बहुत आगे बहस आएगी मुकासमतुल जद की, है ना। मुकासमतुल जद का मतलब यह होता है कि दादा को भाई की तरह मान लेते हैं। किसकी तरह? भाई की तरह। तो वो एक मकाम है दादा और बाप के अलग रहने का, कि बाप को भाई की तरह नहीं मानेंगे लेकिन दादा को भाई की तरह, मगर उस पर फतवा नहीं है। फतवा इसी पर है कि दादा दादा है, भाई की तरह वो नहीं है। नहीं समझे? है ना। तो इल्ला फी अरबाए मसाइल से घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको उसकी जगह पर जिक्र करेंगे। ये वयस्कुतुल जद, अच्छा बाप भी मौजूद है और दादा भी मौजूद है तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, बाप को मिलेगा। क्यों? ज़ाब्ता यह है कि कोई वारिस किसी के वास्ते से अगर किसी से मिल रहा हो तो ऐसी सूरत में देखा यह जाएगा कि जो बीच वाला है वो अगर मौजूद है और मर्द है तो उसके बाद वाले को नहीं मिलेगा, नीचे वाले को या उसके ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। जैसे दादा और पोता के बीच में बाप वास्ता है और बाप मर्द है, असबा बन सकता है तो दादा साकित हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा पोता और दादा के दरमियान बाप वास्ता है, वही मिसाल हो गई। पहली मिसाल में यह था कि पोता मरा था, दादा मौजूद था, बाप मौजूद है, तो दादा को कुछ नहीं मिला इसलिए कि बाप मौजूद है उसी को मिलेगा। दूसरी मिसाल यह है कि दादा मरा है, दादा का पोता मौजूद है और बीच वाली नस्ल यानी बाप भी मौजूद है, तो बाप को मिलेगा, पोते को कुछ नहीं मिलेगा। समझे? यानी जैद मर गया तो उसके बेटे को मिलेगा, उस बेटे के बेटे को नहीं मिलेगा। समझे? ये सो कहते वयस्कुतुल जद्दु बिल अब, जद ये साकित हो जाता है बाप की वजह से। क्यों? लिअन्नल अब अस्लुन फी क़राबतिल जद इलल मय्यित, इसलिए कि अब जो है ये मय्यित की तरफ जद की रिश्तेदारी में असल है। जद के रिश्ते में असल कौन है? बाप है। भाई आप अपने दादा तक कैसे पहुंच रहे हैं? बाप ना हो तो दादा तक पहुंच पाएंगे? वल जद्दु सहीह, ऊपर जद्दे सही के बारे में कुछ बताया नहीं था, जद्दे सहीहा के बारे में फिर बता दिया था, है ना। अब यहां कह रहे हैं जद्दे सही वो है अल्लज़ी ला तदखुलु फी निस्बतिही इलल मय्यित उम्मुन। जद्दे सही वो है कि मय्यित की तरफ उसकी निस्बत करने में कोई औरत न आए। का मतलब वो औरत जो कि मां ही न कहलाएगी। अरे ऊपर हमसे ऊपर की जितने हमारे खानदान की औरतें हैं सब हमारी कौन है? माँ है ना। यानी बाप की माँ माँ है, दादा की माँ माँ है, नाना की माँ वो भी माँ है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब यह हुआ कि मय्यित और उस जद के दरमियान अगर कोई औरत है तो वो जद्दे फासिद कहलाएगा, अगर कोई औरत नहीं है तो सही कहलाएगा। मैंने इसकी मिसाल क्या दी थी? जैसे नाना कि मय्यित और उस नाना के दरमियान बीच में औरत है, अपनी माँ है ना जी। अब नाना उसी तरीके से नाना की माँ, ये सब अब फासिद हो जाएंगे, है ना। जद्दे सही जद्दे फासिद ये सब ऊपर से होते चले, ये रिश्ता पूरा उधर ही चला जाएगा। समझे? इसको आप शजरा भी बना सकते हैं तो आगे चल करके ये शजरा फैल जाता है। जैसे जैद है
ماں باپ، دو ہو گئے. اب میں ماں کو چھوڑ دیتا ہوں، باپ کی طرف سے لیتا ہوں، تو باپ کے دو ہیں، ماں اور باپ، مطلب دادا دادی. ٹھیک ہے، تو دادی کا باپ، یہ جد فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زید میں اور دادی کے باپ میں بیچ میں کون ہے؟ دادی ہے، یہ فاسد ہو گیا. اور دادا کے ماں باپ وہ دونوں صحیح نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دادا کے باپ میں اور زید میں کوئی عورت ہے نہیں، اور دادا کی ماں میں اور زید میں کوئی جد فاسد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ لکھنا پڑے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ سلسلہ اسی طور پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طور پر آپ دیکھتے جائیں تو یہ ماں کی، باپ کی طرف میں نے دکھا دیا، اب ماں کی طرف آئی ہے نا. ماں کی طرف میں جتنے مرد اب نکلیں گے سب جد فاسد ہو جائیں گے، کیونکہ ماں کے بعد ہی سب ہیں ہے نا. لیکن عورتیں جو ہوں گی سب جد فاسدہ نہیں ہوں گی. سمجھے؟ جیسے ماں کی ماں، تو ماں کی ماں مطلب نانی، نانی اور زید ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ امی ہے. تو جو امی بیچ میں ہے یہ جد فاسد نہیں نہ ہے. تو جد فاسدہ کب ہوتی ہے؟ جب میت اور اس کے درمیان جد فاسد آ جائے. تو یہاں کوئی جد فاسد ہے نہیں، لہذا وہ نانی یہ کیا ہوگی؟ صحیحہ ہوگی. نانی کے بعد یہ نسل جتنی چلتی جائے گی سب کیا ہوگی؟ جد صحیحہ والی صورت بنے گی. سمجھے؟ اور ادھر جتنا پھیلتے جائے گا اس میں جد فاسدہ والی صورت پالی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو جد فاسدہ اور جد فاسد زیادہ کدھر ہوں گے؟ ننیحال کی طرف ہے نا، اور دادی کی طرف صحیحہ، جد صحیحہ اور جد صحیح یہ پائے جائیں گے زیادہ. فاسد ادھر بھی ہوں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا. ٹھیک ٹھیک. وہ اما اولاد لام، رہی بات اولاد لام کی. اچھا بتائیے اولاد لام کے مطلب کیا ہوا؟ اخیافی لام کا مطلب اخیافی ہوتا ہے نا. اولاد لام کہہ رہے ہیں، یا اخیافی بھائی ہے یا اخیافی بہن، کیا مراد ہے؟ دونوں مراد ہے. کیوں لفظ اولاد لائے ہے نا؟ تو اخیافی بھائی اور اخیافی بہن دونوں ایک درجے میں ہیں. کہیں گے ذکورہم و اناسہم فی القسمت والاستحقاق سواء، ان کے مذکر اور مؤنث تقسیم میں اور حقدار ہونے میں برابر ہے، کوئی زیادہ حقدار نہیں. عام حالات میں بھائی بہن ہو، بیٹا بیٹی ہو، اس میں للذکر مثل حظ الانثیین دیکھنا پڑتا ہے نا جی. لیکن اخیافی اولاد میں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں، سب برابر ہے. کتفا احوال ثلاث، ان کی تین حالتیں ہیں. کن کی؟ اخیافی کی. السدس للواحد، ایک ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. ایک ہو تو چھٹا حصہ. زید مرا، اس کا ایک اخیافی بھائی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور دو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو سدس ملے گا، سلس ملے گا، تہائی حصہ. زید مرا، اس کی ایک اخیافی بہن ہے ایک اخیافی بھائی ہے، تو کتنا ملے گا؟ سلس ملے گا، تہائی حصہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے والثلث للاثنین فصاعدا، سلس ہوگا دو یا اس سے زیادہ کے لیے. ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء، ان کے مؤنث اور مذکر تقسیم میں اور حقدار ہونے میں، یعنی ہر اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ، یہ تیسری حالت شروع ہو رہی ہے. پہلی حالت سدس، دوسری حالت سلوس، تیسری حالت ساقط، یعنی حصہ نہیں ملے گا ان کو. کب نہیں ملے گا؟ بالولد. بیٹا بیٹی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا. وولد الابن، اسی طریقے سے پوتا پوتی موجود ہو تو نہیں ملے گا. اسی طرح پر پوتا پر پوتی موجود ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو تیسری حالت میں جو ہے ساقط ہوگا. ٹھیک ہے. وبالجد وبالاب والجد بالاتفاق، اور باپ کی موجودگی میں اور دادا کی موجودگی میں بھی اخیافی بھائی بہن کو، زید مرا اس کا باپ موجود ہے، اخیافی بھائی موجود ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کو ملے گا. سمجھے نا؟ تو اخیافی دادا اور باپ کی موجودگی میں بھی بالاتفاق کا تعلق جد سے ہے.
کہ باپ کی موجودگی میں تو بہرحال نہیں پائے گی، جد کے تعلق سے اختلاف کیا لوگوں نے، الا فی اربع مسائل، ہے نا، جد کے تعلق سے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ نہیں جد کی موجودگی میں اس کو ملے گا، بعض نے کہا نہیں ملے گا، تو فتویٰ جمہور کے قول پر ہے وہ یہی ہے کہ اسی لیے بالاتفاق کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو احناف ہیں ان میں اتفاق ہے اس بات کی طرف کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھی اس کو حصہ نہیں ملے. ٹھیک ہے، یہ اربع مسائل کی گفتگو انشاءاللہ کل میں اس کو واضح بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے آپ کے سامنے، ابھی چونکہ بیچ میں اگر اس کو میں بیان کروں تو ربط ٹوٹ جائے گا اور گھنٹی بھی لگ گئی. وہ اما للزوج فحالتان، آسان ہے سب سے. شوہر کی دو حالتیں ہیں. نمبر 1 نصف پائے گا کب؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی کی عدم موجودگی میں، عند عدم الولد و ولد الابن، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کی عدم موجودگی میں نصف پائے گا. والربع، اور ربع پائے گا انہی سب کی موجودگی میں. بس دو حالت. ٹھیک ہے، سب سے آسان حالت ہے بیوی اور شوہر. ٹھیک ہے، بیوی ربع پائے گی کوئی نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہو تو سمن پائے گی. ٹھیک ہے، شوہر نصف پائے گا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو ربع پائے گا. سمجھ گئے؟ یہ چاروں مرد حضرات جو ہیں ان کے حالات کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے. اولاد لام میں مرد عورت دونوں کے حالات شامل ہیں، لیکن بہرحال مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے اور غلبہ دیا جاتا ہے، تو اس کے پیش نظر اس کو عورتوں کے حالات میں شمار نہیں کرایا، مردوں کے حالات میں کیا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں 8 ویسے ہو چکی تھیں، ہے نا، تو کہے 9 کر دیں، ایک ادھر کھینچ کے لے آئے، ادھر بھی کچھ توازن ہوگا، 4 ادھر ہو گئے، ہے نا. ورنہ آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی اس میں جب مردوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو اخیافی بہن کا تذکرہ کیسے آ گیا، ہے نا، کیونکہ وہ اخیافی بہن بھی اخیافی بھائی کی طرح ہے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہاں تک یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ.